तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। प्लीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर कलाम का मुताला कर रहे हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले हमने पैदाइश से इसका आगाज़ किया था और अब पुराने अहदनामे की कुतब में हम योएल की किताब का मुताला कर रहे हैं। अभी हम पहले बाब का मुताला कर रहे हैं और खुदा उनके फजल से आज हम इसकी 5वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। दरअसल जिस तरह गुज़िश्ता किस्त में आपने बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक बयान किया, आज हमारे सामने चैलेंज है कि अदब के साथ बाइबल मुकद्दस के हजूर खड़े हों। अगर हम कुछ हिस्सों को नहीं समझ सकते तो हम पाक रूह के पास जाएं और कहें कि हमारे जहन को खोल और मुनव्वर कर। तो खुदावंद हमें सिखाएगा। हम हर रोज बाइबल मुकद्दस में से नए अजायब देखते हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने पहली 4 आयात का मुताला किया और आपने हमें टिड्डियों के गौल की आफत के मुतल्लिक बताया जी कि वो किस तरह हुआ। ये गैर कौमों के वक्त के मुतल्लिक है। हर दौर एक बादशाही को जाहिर करता है। आपने बखूबी इसको बयान किया। अब हम 5वीं आयत से मुताला करेंगे। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। ऐ मतवालो जागो और मातम करो, ऐ मैनूशी करने वालों नई मै के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ आई है जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं। उनके दांत शेर बब्बर के से हैं और उनकी धाड़ें शेरनी की सी हैं। उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया। उनकी डालियां सफेद निकल आईं। ये अल्फाज मतवालों के लिए हैं। जागो और मातम करो, इसकी वजह बताएं भाई यूसुफ। लफ्ज मतवालों का एक इखलाकी मानी है और मैं कहूँगा कि इसके लफ्जी मानी भी हैं, और इसके इखलाकी मानी लुका 21 में भी वाज़े तौर पर बयान है। जी। मसीह ने फरमाया, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशेबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों में सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह आ पड़ेगा जब इंसान खुदावन की आवाज को अनसुना करता है। वो नशाबाज की मानिंद है जो किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाता, और बाबल के बादशाह के आखिरी अयाम में वो नशे में था। उसको किसी बात का ध्यान ना था, और मुझे डर है कि खुदा के लोग बेशक वो नशा नहीं करते, पर वो दुनिया के मामलात और फिक्रों में पड़कर खुदा से दूर हो जाते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसीलिए वो कहता है कि खबरदार रहो, जागो और मातम करो। और इस बाब में रोने और मातम करने को खास तौर पर बयान किया गया है। ठीक है। 6ठी आयत में एक जोरावर कौम का जिक्र हुआ जो खुदा की कौम के खिलाफ चढ़ आई। लिखा है, क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ आई है जिसके लोग जोर आवर और बेशुमार हैं। उनके दांत शेर बब्बर के से हैं, उनकी धाड़ें शेरनी की सी हैं। उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे इंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला। ये दुश्मन कौन है जो उनके खिलाफ चढ़ आए? जी, ये टिड्डियों की कौम है, और मैं कहूँगा कि यकीनन ये इखलाकी तशबीह है। मसलन टिड्डियाँ जिनका कोई बादशाह नहीं होता, यानी कि जिस कौम का कोई बादशाह नहीं, उनका बादशाह खुदावंद है और वही उनको अपनी मर्जी से चलाता है। जी। इसलिए उसने उन्हें एक मजबूत कौम कहा। बेशक जब टिड्डियों का गौल आता है तो आसमान भी दिखाई नहीं देता। उनकी तादाद की वजह से हमें आसमान भी ठीक से नजर नहीं आ पाता, और उनके दांत शेरे बब्बर के से हैं। इसीलिए लिखा है कि वो सब कुछ तबाह कर देते हैं। ये एक तशबीह है। देखें, कहते हैं कि अगर किसी हरी फसल पर टिड्डियों का गौल आता है तो उसे 15 मिनट में चट कर देता है। टिड्डियां सिर्फ 15 मिनट में सब चट कर देती हैं, और मैं कहूँगा कि कौन उनका सामना कर सकता है, और इसलिए उन पर बहुत ज्यादा स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं, पर वो किसी भी फसल को 15 मिनट में तबाह कर सकती हैं। उनके दांत शेर की तरह होते हैं। सही। शेरे बब्बर के से दांत। उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। यहाँ पर खुदावन ने बनी इसराइल की कौम की हालत को बयान किया। उनको अंजीर के दरख्त और पाकिस्तान कहा, और अगर कोई
ہم سے یہ پوچھے کہ بنی اسرائیل کے لیے ان تشبیہات کا استعمال کیوں ہوا، تو خدا ان کے الفاظ واضح ہیں کہ انہوں نے میرے پاکستان کو اجاڑ ڈالا اور میرے انجیر کے درخت کو توڑ ڈالا۔ ٹھیک ہے، 8ویں آیت ہے، تم ماتم کرو جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرتی ہے۔ نظر کی قربانی اور تپاون خداون کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ خداون کے خدمت گزار کاہن ماتم کرتے ہیں۔ بھائی یوسف ہمیں بتائیے اس نے دنیا کے لیے دلہن کا لفظ کیوں لکھا؟ ماتم کرنے والی دلہن، یعنی سب سے بڑا دکھ دلہن کے لیے کہ اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ماتم کرے، یہ ہیبت ناک ہے۔ ایک دلہن کا بیاہ ہو اور وہ اپنے شوہر کو شروع میں ہی کھو دے تو ایسی دلہن کیا کر ماتم۔ سکتی ہے؟ یہاں لکھا ہے کہ جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹوڑ کر ماتم کرتی ہے، اس کی جوانی میں اس کا شوہر مر گیا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ رفاقت رکھ پائی نہ اس کے ساتھ وقت گزار پائی۔ دلہن کی خوشی ماتم میں بدل گئی، اور خداوند نے، میں کہوں گا کہ کئی بار اس کو تمثیلوں کے ساتھ بیان کیا۔ مثلا زکریا کے 12ویں باب میں لکھا ہے وہ اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسے کوئی اپنے ایک لوتے کے لیے کرتا ہے، جیسے کوئی اپنے پیلوٹے کے لیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی اپنے پیلوٹے پر یا دلہن یا اپنے شوہر پر ماتم کرتی ہے تو جی اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ کس حالت میں ہوں گے۔ اور اسی طرح میں کہوں گا کہ توبہ بھی پورے دل سے ہونی چاہیے۔ صحیح۔ بھائی یوسف 9ویں آیت میں مرقوم ہے، نظر کی قربانی اور تپاون خداون کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ یہاں نظر کی قربانی اور تپاون کے لیے لکھا ہے۔ بھائی یوسف اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جب لوگ ٹڈیوں کے غول کی وجہ سے برباد ہوئے تو قربانیاں نہ لا سکے، اور آپ جانتے ہیں کہ کاہن کا گزارا انہی قربانیوں سے ہوتا تھا، اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو قربانیاں کیسے کرتے؟ اور جی اسی لیے کاہنوں نے خداوند کے حضور ماتم کیا۔ کھیت اجڑ گئے، زمین ماتم کرتی ہے کیونکہ غلہ خراب ہو گیا، نئی میں ختم ہو گئی اور روغن ضائع ہو گیا۔ اے کسانوں جہالت اٹھاؤ، اے پاکستان کے باغبانوں ماتم کرو، کیونکہ گیہوں اور جو اور میدان کے تیار کھیت برباد ہوں گے۔ حبقوق 3 میں لکھا ہے کہ اگرچہ انجیر کا درخت پھل جی نہ لائے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طبیلوں میں مویشی نہ ہوں، یعنی سب کچھ خشک ہوا، اور اگر ہماری رفاقت خداوند کے ساتھ ہو تو ہم خوش رہ سکتے ہیں، اور یہی سچ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں 12ویں آیت تک پاکستان اور فصل کے تباہ ہونے کا بیان ہے، اس کا اثر سب پر ہوا۔ بھائی یوسف اب میں 13ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اے کاہنوں کمرے کس کر ماتم کرو، اے مذبح پر خدمت کرنے والوں واویلا کرو، اے میرے خادموں خدا کے خادموں آؤ رات بھر ٹاٹ اوڑھو، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو۔ 14ویں آیت ہے، روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ ہم روزے کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں۔ لوگ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی روح سے روزہ کیا ہے جو خدا کو قبول ہو۔ روزہ کیا ہے؟ پرانے عہد نامے میں خداوند نے لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا سوائے کفارے کے دن پر، صحیح۔ صرف اس دن پر۔ جب آپ پرانے عہد نامے کو پڑھیں تو آپ یہ جانیں گے کہ خداوند کے لوگ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، پر وہ ہر سال کا مخصوص دن نہیں تھا۔ جب کچھ ہوتا تھا اور وہ پریشان یا پھر مصیبت میں ہوتے تھے اور خداوند کے پاس جانا چاہتے تھے تو وہ روزہ رکھتے تھے۔ جی ایک مثال، آستر کی کتاب میں سے یہودیوں کو قتل کرنے کا فرمان جاری ہوا تھا، تب مردکی اور آستر نے کیا کیا؟ انہوں نے خداوند کے حضور روزہ رکھا تھا، خداوند نے اس کا جواب دیا اور ان کو بچایا۔ تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ وہ ہر سال اس دن پر روزہ رکھ کر خداوند کا شکر ادا کریں؟ یعنی انہوں نے مصیبت سے بچنے کے لیے خدا سے درخواست کی اور خداوند نے ان کو بچایا، کیا وہ اس سے دوبارہ مانگیں گے تاکہ وہ خداوند کا شکر ادا کریں؟ بہت بار روزے کا دن کسی قوم کی پریشانی یا پھر کسی خاندان کی مشکلات سے منسلک ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم خطرے میں ہے تو بہت حد تک ممکن ہے، جیسے قضات کی کتاب کے آخر میں انہوں نے روزہ رکھا
یا جیسے عذرا کے ایام میں، آستر کے ایام میں اور پھر یہوسفت کے ایام میں سب نے روزہ رکھا۔ وہ مصیبت میں خداوند سے رحم کی فریاد کرتے ہیں اور روزہ رکھ کر اس میں پناہ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر کے حالات داؤد کے گھر کی مانند ہوں، جب خداوند نے اس کے بیٹوں کو مرض میں مبتلا کیا، وہ مرنے کو تھا اور داؤد نے 7 دن روزہ رکھا، اسے امید تھی، لیکن تبھی اس نے کھانا کھایا اور لوگ حیران ہوئے، اور لوگوں نے یہ کہا کہ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو نے اس کے لیے روزہ رکھا، اور جب وہ مر گیا تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے سوچا کہ کیا جانے کہ خدا کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب وہ مر گیا ہے، کیا میں اسے لوٹا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ سو روزہ تب ہے جب حالات ایسے ہو جائیں، جب روزے کی بہت ضرورت ہو، اور شکر گزاری کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی دن یا وقت کے لیے مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ جب ہمیں خداوند کی نزدیکی حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہو، خاندان میں ذاتی یا ملکی حالات ایسے ہوں کہ اس کی ضرورت ہو، تو ہم روزہ رکھتے ہیں، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا شکستہ دلوں کو جواب دیتا ہے جو خاکساری کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ روزہ سال کے مخصوص دنوں تک محدود نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ خدا کے کلام میں سال کے کسی بھی وقت پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بالکل بلکہ اس کا تعلق خدا کی نزدیکی حاصل کرنے سے ہے، تاکہ آپ کی ذاتی یا اجتماعی مشکل کا جو حل ہے وہ نکل سکے۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا روزے میں کچھ مخصوص چیزوں کو کھانے کی اجازت ہے، اور کیا باقیوں کی ممانعت ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کلام مقدس سے نہیں، کیونکہ کلام مقدس کی روح سے روزے کا مطلب ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھیں تو اس میں پانی بھی نہیں پینا ہے، اور ہم یہ آستر اور یونا کی کتاب سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ یونا کی صحیح۔ کتاب میں جانوروں نے بھی نہ کھایا نہ پیا، کیونکہ ساری قوم نے توبہ کی، غیر قوم والوں نے بھی، اور انہوں نے جانا کہ جب کوئی اپنی مصیبت خداوند کے پاس لے کر جائے تو خداوند ان کو جواب دیتا ہے۔ اس لیے بادشاہ نے کہا روزہ رکھیں۔ نہ انسان نہ حیوان کسی نے کچھ نہ کھایا جب تک کہ خدا کا غضب ٹل نہ گیا۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ دانیل نے شاہی کھانا نہ کھایا، ساگ پات کھایا۔ کچھ لوگ اس کو روزہ کہتے ہیں۔ کیا دانیل پہلے باب میں بابل میں اس کی حالت روزے کو ظاہر کرتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ ناپاک کھانا کھانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ شریعت کے مطابق نہیں تھا، اور آج لوگ اس کو شیر کہتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے کچھ لوگ حلال کھانا کھاتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سور نہیں کھاتے۔ یہودیوں کے لیے یہ ممانت ہے، اور اسی لیے یہودی سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ بابل میں وہ کھایا جاتا تھا، پر دانیل خداوند کی شریعت کے مطابق چلنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سور کا نہیں، گائے کا گوشت کھاؤں گا، بلکہ یہ کہ میں ساگ پات کھاؤں گا، کیونکہ ساگ پات اور سبزیوں کو کھانے میں اس کو کوئی بھی پریشانی یا پھر کوئی بھی مشکل ہرگز نہ تھی، صحیح۔ تاکہ وہ احبار کے 11ویں باب میں درج احکامات کی بخوبی پیروی کر سکے۔ وہ شریعت پر چلنا چاہتا تھا۔ لہٰذا روزے کا کوئی بھی مخصوص وقت نہیں ہے کہ سال کے مخصوص دن پر روزہ رکھنا لازم ہے، اور یہ آپ خود یا سب مل کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ خدا کے سامنے اپنی مصیبت لے کر آپ حاضر ہوں، اپنی فریاد اس کے سامنے رکھیں۔ روزہ یعنی کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا ہے۔ اس میں کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ پھل کھا کر آپ روٹی نہ کھائیں، بلکہ یہ خدا کے سامنے شکستہ دلی کی حالت کا بیان ہے کہ جب تک خداوند میری دعا کا جواب نہیں دیتا، میں خاکساری کے ساتھ اس کے حضور نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ کر خدا سے درخواست کر سکتے ہیں اور ان کی درخواست پوری ہو سکتی ہے، چاہے پھر وہ ان کی عیش و عشرت کے لیے ہو۔ اس کے برعکس جب آپ روزہ رکھیں تو آپ خداوند سے کہیں، اے خدا، میں اس لائق ہرگز نہیں کہ کوئی بھی اچھی چیز کو حاصل کر سکوں۔ میں تیرے حضور آتا ہوں، اور اے خداوند، یہ میرا استحقاق نہیں، میں ناچیز ہوں اور مجھے تیرا رحم چاہیے۔ اور ایسی شکستہ روح خداوند سے برکت پاتی ہے۔ جب انسان خاکسار ہو کے خدا سے مانگتا ہے تو خداوند سے برکت پاتا ہے۔ بھائی یوسف لکھا ہے کہ مقدس مجلس فراہم کرو، یہ دعا سے منسلک ہے۔ خدا کے سامنے شکستہ دل ہو کر روزے کی حالت میں دعا کرنا۔ لیکن
اگر میں سارا دن ٹی وی دیکھوں اور دوستوں سے باتیں کروں اور میں روزمرہ کے اپنے کام کروں جو میں عام طور پر کرتا ہوں تو اس کو روزہ نہیں کہتے۔ روزے میں خدا کے ساتھ اکیلے میں وقت گزاریں۔ جی، اکثر روزے کے ساتھ دعا ہوتی ہے، صحیح۔ اور یہ قسم ایسی ہے جو روزے کے سوا نہیں نکل سکتی۔ اور جب ہم روزہ رکھیں تو ضرور ہے کہ اس روزے میں ہم خداوند کی پرستش کریں اور اس مسئلے کے لیے دعا کریں اور خداوند اپنے خدا سے اپنے لیے رحم مانگے۔ صحیح۔ قدیم لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا ان کو خدا کے نزدیک لے جاتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ خدا نے ان کو صرف کفارے کے دن پر سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھنے کے لیے کہا تھا۔ پھر ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت کس طرح محسوس ہوئی؟ میرے جواب کے دو پہلو ہیں۔ پرانے عہد نامے کے کسی حکم میں دعا کا نہیں لکھا، تو بھی پیدائش کی کتاب میں مرد خدا دعا کرنے والے تھے، اور کسی نے انہیں دعا کرنے کو نہیں کہا، لیکن ہماری نئی فطرت ہمیں خداوند میں پناہ لینے کو کہتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ غیر قوم والے بھی اس سے واقف ہیں۔ نینوا کے لوگوں کو کس نے کہا کہ روزہ رکھ کر توبہ کریں اور دعا کریں؟ وہ جانتے تھے کہ خدا شکستہ دلوں کو جواب دیتا ہے، سو انہوں نے روزہ رکھا۔ اور جبکہ میں کہوں گا کہ نینوا کے لوگ اس حقیقت سے واقف تھے، تو خدا کے لوگ اور خاص کر کے خدا کے نبی جانتے تھے کہ خدا خاکساروں اور شکستہ دلوں پر اپنا رحم کرتا اور ان کو ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، 15ویں آیت سے آگے اس دن کے لیے لکھا ہے اس روز پر افسوس، کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ خداوند کا روز، ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتائیے کہ خداوند کے روز سے کیا مراد ہے؟ لکھا ہے خداوند کا روز، جب خداوند عدالت کرے گا پھر وہ برکت دے گا۔ یہ بائبل مقدس کے کسی اور روز کی طرح ہے، اس کی صبح اور شام ہے۔ خداوند کے روز کی شام تاریخ کا سب سے مشکل وقت ہوگا، یہ بدترین دن ہوگا، مشکل ترین دن ہوگا، اور اسی لیے لکھا ہے کہ وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا، ہلاکت آئے گی۔ پر خداوند کے روز کے لیے یہ بھی لکھا ہے کہ آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں سے شفا ہوگی۔ یہ انسانیت کا خوش ترین دن ہوگا اور مسیح بادشاہی کرے گا۔ زکریا 14:9 میں لکھا ہے کہ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا۔ سو خداوند کے دن کا تاریخ حصہ موجود ہے، اور ایک روشن حصہ ہے، اور دوسرے لفظوں میں انسانیت کے بدترین دن پر بڑی مصیبت ہوگی اور بہترین دن پر مسیح بادشاہی کرے گا، اور یہ خداوند کے روز کے دن اور رات ہیں۔ بھائی یوسف، میرا ایک سوال ہے اور مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہم نے سیکھا کہ خداوند کا روز کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہفتے کے وسط میں شروع ہوگا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص ظاہر نہ ہو۔ ہر دور میں انسان کی تاریخ میں ہم خداوند کے لوگوں کے خلاف اس کی عدالت کو خداوند کے روز کی جھلک کہہ سکتے ہیں۔ مطلب جب وہ اپنے لوگوں کی عدالت کرے گا، یہاں عدالت ہے کیونکہ ٹڈیوں کے غول نے ان کی فصل تباہ کی۔ کیا یہ خداوند کے روز کی جھلک ہے؟ اس میں کچھ خصوصیات موجود ہیں جو وقت پورا ہونے پر اس ہلاکت کے روز موجود ہوں گی جب عدالت ہوگی، اور یہ ہمیں اس کی جھلک دکھاتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ ہر مخلص شخص میں مسیح کی جھلک نظر آتی ہے، اور ہر ظالم بے دین اور حیوان اور جھوٹے نبی کی جھلک ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اسی لیے ہم بائبل مقدس میں آنے والی چیزوں کا عکس واضح دیکھتے ہیں جو کلیسیا کے بعد ظاہر ہوں گی۔ پھر 16ویں آیت سے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا بیان ہے جو مصیبت کے روز اور خداوند کے روز پر ہوگا۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں بتائیے کہ جو خداوند کے روز کی جھلک ہے، تاریخی لحاظ سے اس روز کیا کیا ہوگا؟ جی، ہم نے دیکھا کہ یویل نے 3 مراحل کا بیان کیا۔ وہاں آفت آئی اور ٹڈیوں کے غول نے فصل کو تباہ کیا، یہ پہلے باب کا موضوع ہے، اور لکھا ہے بیج ڈھیلیوں کے نیچے سڑ گیا اور غلہ خانے خالی پڑے ہیں، کھتے توڑ ڈالے گئے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ ٹڈیاں آئیں اور انہوں نے کچھ باقی نہ چھوڑا۔ کیا آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مزید آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ جی،
जैसे कि बीज ढेलों के नीचे सड़ गया। ढेलों से क्या मुराद है? ढेलियां यानी मट्टी, वो मट्टी जिसके अंदर हम बीज को दबाते हैं ताकि वो उग जाए, जी बढ़े, ठीक है, मतलब कि गल्ला खाना खाली पड़े हैं। जहां पर गल्ला जखीरा करते हैं। फिर मट्टी की एक तह जिसके नीचे बीज मौजूद होता है ताकि आगे और फल आए। ढेला, गल्ला खाने खाली पड़े हैं यानी उनके पास अनाज ना रहा। ये आफत कहाँ से आई? वहां टिड्डियां आईं और सब कुछ चट कर दिया। उसने जी बाब की शुरुआत में लिखा कि जो कुछ टिड्डियों के पहले गौल से बच गया उसे दूसरा निगल गया, यानी पहली बार जो कुछ बचा वो दूसरी बार खत्म कर दिया गया। इसके नतीजे में गल्ला खत्म हुआ, कोई फसल बाकी ना रही, सब कुछ खत्म हुआ। 19वीं आयत, आए खुदाउन मैं तेरे हजूर फरियाद करता हूँ क्योंकि आग ने बियाबान की चरागाहों को जला दिया। हम खुदाउन में पनाह लेने के बारे में बात करेंगे भाई यूसुफ। ऐ खुदाउन मैं तेरे हजूर फरियाद करता हूँ, क्या ये इसका हल है? खुदा का शुक्र हो, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उसका दरवाजा खुला रहता है। किसी सही। ने कहा कि जब दुश्मन आपके गिर्द घेरा तंग करे कि आप बच ना सकें तो खुदा आपके लिए रास्ता बनाता है। खुदा आसमान से आपकी मदद करता है। सही, शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदाउंद आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आज हमने खुदाउंद के कलाम में से रोजे के मुतल्लिक सीखा, क्या कोई हमें इसके बारे में बता सकता है? आज हमने सीखा कि रोजा साल के किसी खास वक्त या किसी खास मखसूस खाने से मुंसलिक नहीं है, बल्कि मुसीबत में दुआ की हालत में खुदावंद के पास आना है। साल में रोजे के लिए कोई मखसूस दिन या कोई मखसूस वक्त नहीं है, पर इसके दौरान ना खाना है ना पीना है, बल्कि खुदावंद से दुआ करें और अपनी परेशानी उसे बताएं। ठीक जी, है, हमने खुदावंद के रोज के बारे में सीखा। आप में से क्या कोई हमें इसके मुतल्लिक बता सकता है? खुदाउन का रोज दानियल के 70 हफ्तों के वस्त में शुरू होगा और ये 1000 साल बादशाही तक रहेगा, जब तक आसमान और ज़मीन ख़त्म हो और इसकी सुबह और शाम मौजूद रहे। इसकी शाम 3.5 साल की है, जबकि इसकी सुबह 1000 साल बादशाही का दौर है। खुदावन के रोज की शाम बड़ी मुसीबत के दौर के जी, आखिरी 3.5 साल बिल्कुल। है। ये खुदावन के रोज की शाम है, बिल्कुल, और सुबह 1000 साल बादशाही का दौर है। जी, ठीक है, सही। जब खुदा के लोग मुसीबत और दुख और परेशानी से गुजरते हैं तो खुदा की अदालत उसके रोज की इक्कासी करती है, एक झलक दिखाती है। जी भाई यूसुफ। सही, ठीक है, बेहतरीन। आप सबका शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदा आपका आपको भी बरकत शुक्रिया। दे। अजीज नाजरीन, इस बाब में रोजा रखने और मुकद्दस मजलिस फराहम करने की बात हुई। अजीजों, जब हम हर जगह पर नाकाम हों और हम कुछ करने के काबिल ना हों, तो खुदा की कुदरत हमारा इकलौता सहारा होती है कि वो हमें इस मुश्किल से निकाले। किसी बड़ी चीज का मुकाबला करते हुए याद रखें कि खुदावंद के सामने खाकसार बने रोजा रख कर दुआ करें। यकीन रखें, जब हम अपनी मुश्किल में उसके हजूर झुकें तो सर बुलंद करता है। सो अजीजों, रोजा रख कर दुआ कीजिए। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। जब आपके घर में कोई मसला हो तो रोजा रखकर दुआ करें। जब आप बीमार हो, रोजा रखकर दुआ करें। जब मुल्क पर मुसीबत हो, रोजा रखकर दुआ करें। जब आप किसी मुश्किल में हो, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हो, तो रोजा रखकर दुआ करें, क्योंकि मेरे अजीजों, रोजा और दुआ एक हथियार है। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।